الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله مولانا العلي العظيم۔ پہلی آیات میں اس سے پہلے مضمون یہ بیان کیا گیا کہ دنیا میں جتنے کمالات، جتنی خوبیاں موجود ہیں وہ سب کے سب ساری تعریف ایک ذات کے لیے ہے اور وہ ہے اللہ۔ ساری خوبیوں کے مالک، ساری تعریفوں کے مالک وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب ان تمام کمالات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اللہ کی اطاعت کی جائے، اسی سے رحم مغفرت کی بھیک مانگی جائے اور قیامت کا اقرار کیا جائے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یا جو بھی حالات آئیں اور اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے اور یہ زندہ کرنا قیامت میں ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس یہیں جیے، یہیں کھائے، یہیں مرے اور اس کے بعد کوئی حساب و کتاب دینا نہیں ہے، قیامت کا آنا یقینی نہیں ہے، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مر گئے، سڑ گئے، جلا دیے گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے تو کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی حکمت کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں آج کی پہلی آیت میں اللہ نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا لَتَأْتِيَنَّكُمْ، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، اے نبی آپ قسم کھا کر یہ کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے پروردگار کی کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی، تم کو دوبارہ پیدا ضرور کیا جائے گا۔ اللہ نے قیامت کے وقوع پر قرآن میں 3 جگہ قسم کھائی ہے کہ رب کی قسم ضرور قیامت آ کر رہے گی، ضرور تم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور در حقیقت دوبارہ پیدا کیا جانا یہ اللہ کے لیے بہت آسان اس معنی کرے کہ دیکھیے دوبارہ تو صرف جمع کیا جائے گا، ہمارا وجود اللہ کی لوح محفوظ میں موجود ہے۔
اگر اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا ذرہ مٹی میں گل کر سڑ کر ختم ہو گیا ہے، کون سا ذرہ کہاں ہے، تو جس اللہ نے پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے پیدا کر دیا، اب تو نمونہ موجود ہے، اعضاء موجود ہیں، اگرچہ زمین کے اندر ہیں، تو اب دوبارہ زندہ کیا جانا اور آسان ہے کہ اب تو صرف جمع کرنا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں آیت میں فرمایا لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، کہ اللہ سے زمین اور آسمان میں ایک ذرے کے برابر کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہوا کی نظر ہو جائیں گے، ہمیں جلا دیا جائے گا یا پانی میں بہا دیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ذرات اللہ کے علم سے بھی غائب ہو جائیں۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، آسمان اور زمین میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے غائب ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کا سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ جلا دیے گئے، مٹی میں ملا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے تو اس سے وجود ختم ہو گیا، نہیں، اللہ کے علم میں موجود ہے، اور جب اللہ چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے، دوبارہ جمع کر دیں گے۔ یہاں آیت میں اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ قیامت کا آنا بالکل یقینی ہے، اور پھر اس کی علت بھی بیان کی کہ دیکھو ایک مزدور مزدوری کرتا رہتا ہے، تو جن لوگوں نے اللہ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ نیکیاں کی تو دیکھو ان کو بدلہ بھی تو ملنا ہے، ان کو ان کا اعزاز بھی تو ہوگا، اور اعزاز تبھی ہو سکتا ہے جب وجود کو اللہ دوبارہ زندگی دیں۔ یہی اللہ نے بیان کیا دوسری آیت میں کہ قیامت اس لیے بھی آئے گی، دوبارہ زندہ اس لیے بھی کیا جائے گا تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دیا جا سکے جو نیک ہے، ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت اس لیے بھی آئے گی تاکہ اہل ایمان کا اعزاز ہو سکے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے وہ دیکھ سکے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ اس کو بھی اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس قرآن کو جو آپ کی رب کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو حق سمجھنا یہ اہل علم کی شان ہوا کرتی ہے، اور قرآن یہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودگی کا راستہ بتلاتا ہے۔ یہ اخیر کی آیت کا مضمون ہے جو آج پڑھی جائے گی۔ آج کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے کہ اپنے دلوں میں اس بات کو جما لو کہ قیامت کا آنا اور دوبارہ زندہ کیا جانا بالکل یقینی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا تاکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جا سکے۔ اور قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی رضا کا پتہ بتلاتی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔
اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ اے نبی آپ فرما دیں کیوں نہیں آئے گی؟ میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم، میرے اس رب کی قسم جس کو غیب کا علم ہے، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ کوئی ذرہ برابر چیز اللہ کی نظر سے دور نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز، یعنی ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے، نہ بڑی جو ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ پورا انسان کا کچا چٹا لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، لہذا اللہ کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے قیامت اس لیے آئے گی کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ ان کو انعام دے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائیں، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور اے پیغمبر جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے کہ جو اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، ہر تعریف کا بھی اللہ مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم